کے بعد میں اے میرے بندو ان سے پرہیز کرنا، اس سے پرہیز کرنا، اس سے پرہیز کرنا، اس سے پرہیز کرنا. اللہ جو حکیم ہے، اللہ جو خبیر ہے، اللہ جو علیم ہے، اس حکمت والے نے ساری لسٹ ہمیں قرآن کی شکل میں دے دی. ساری باتیں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی ہے. وہ لسٹ ہمارے اندر موجود ہے کہ اے مومنوں ان تمام سب برائیوں سے بچو گے تمہارا ایمان فائدہ مند ہوگا. ارے ان برائیوں میں تم پڑو گے، جتنا تیزی کے ساتھ برائیوں میں جاؤ گے اتنی تیزی کے ساتھ تمہارا ایمان تمہارے سینے کے ساتھ نکلتا جائے گا، تمہارے دل سے مٹتا جائے گا، تمہارے دل سے مٹتا جائے گا. لیکن جتنا ہی تم پرہیز کرو گے تمہارا دل اتنا ہی آئینہ بنتا جائے گا، تمہارا دل اتنا ہی روشن بنتا جائے گا، تمہارا سینہ اتنا ہی جو ہے تمہارا سینہ اتنا ہی منور و مجلہ ہوگا، اتنے ہی صاف و ستھرا ہوتا جائے گا. تو تقوی اور پرہیزگاری، آج ہم مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اتقوا اللہ کے اوپر عمل نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہیں. ہم مومن ہیں، زنا کرتے ہیں، مومن ہیں، شراب پیتے ہیں، مومن ہیں، ہمارے کھانوں کے اندر حرام کی ملاوٹیں ہیں، چغلی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے حرام سے نہیں بچتے. حلال کھانے کی ہمیں توفیق کم ہوتی ہے جتنا حرام کھانے کی توفیق ہوتی ہے. معصیت، فحاشیاں، برائیاں، یعنی جتنی برائیاں غیر قومیں کرتی ہیں آج مسلمان ان تمام برائیوں کے اندر موجود ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کے اندر کوئی فائدہ، بہت سارے مومن ہیں، بڑی بڑی کنٹریوں کے بادشاہ حکمران مومن ہیں کہ نہیں؟ بڑے بڑے لوگ مومن ہیں، کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ آج شر پسند زیادہ ہیں، خیر کے ماننے والے کم ہیں. ہم مسلمان ہیں، اسی مسجد کے اندر اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لو، خود لسٹ لے کر کے مائنس پلس کرتے جاؤ کہ کتنے مومن ہو اور کتنے اسلام سے دور ہو. اس لیے توبہ کرو. اس کا ایک ایمان کامل حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ اور جتنی بھی معصیتیں ہیں اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے توبہ کرو. کیا کرو ان سے؟ تم نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، بدکاری کی ہو، چغلی کھائی ہو، غیبتیں کی ہو، ناجائز طور پر قتل کیا ہو، کسی کا مال ہڑپ کیا ہو، جو کچھ بھی معصیت اور جو کچھ شرک کیا ہو، بدعات کیا ہو، نافرمانیاں کی ہو، جو بھی کر رہے ہو ان تمام سب چیزوں سے توبہ کرو. اور جب تم کہو گے توبہ کرنے سے کیا ہوگا، سنو، توبہ کرنے سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام برائیوں کو، جو تمہاری برائیاں تم نے کی ہوئی ہیں، چاہے 1 سال میں کی ہیں، 10 سال میں کی ہیں، 20 سال میں کی ہیں، ان تمام 20-30 برس کی برائیوں کو توبہ کر لینے کے بعد اللہ ان تمام برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ غفور الرحیم ہے. جب تک توبے کا دروازہ بند نہیں ہوتا تب تک اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو، مغفرت مانگتے رہو، اللہ سے روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو. کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. سب سے غلطی کرنے والے، ہر آدم کی اولاد غلطی کرنے والی ہے، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا. اس لیے اے نوجوانوں، اے میری ماں بہنوں، اے مسلمانوں، اے دوستوں، اے بھائیوں، اے بزرگوں، سب توبہ کرو. ہم سب وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو سب کے سب اللہ سے توبہ کرو. التائب کمن لا ذنب لہ، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی توبہ نہ کیا، جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا. اس لیے توبہ کرو، اپنے ایمان کو بچا کے رکھو. سنو، ایمان ایک عظیم الشان دولت ہے. ایمان لانا کمال نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کرنا کمال ہے. ایمان کی حفاظت کیوں؟ اس لیے کہ اس ایمان پر چور کا، ڈاکو کا سب سے پہلا حملہ جو شیطان ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، شیطان کو ناراض کرو، شیطان کو رلاؤ، شیطان کو ذلیل کرو، راضی اللہ کو کرو، خوش اللہ کو کرو. تم اللہ کو خوش کرو گے، راضی کرو گے، شیطان ذلیل و رسوا ہوگا. شیطان بلبلائے گا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا. جتنا وہ چیخے چلائے گا تمہارے درجات اور تمہاری ترقیاں اتنی ہوتی جائیں گی. آج ہم شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں، ہر معاملے میں شیطان کے دوست ہیں. اس لیے مسلمانوں، میں زیادہ ٹائم آپ کا نہ لیتے ہوئے میں یہ التماس کرتا ہوں کہ اپنے زندگی کے اس مقصد کو پہچانو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب ذوالجلال کی عبادت و بندگی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ عبادت و بندگی اسی ڈھنگ،
اور اسی طریقے سے اللہ کو مطلوب ہے جس طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اپنی مرضی اپنی منمانی سے رب اپنی عبادت تم سے نہیں چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی اپنی منمانی سے اللہ کی عبادت کرو، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور ان کے فرمان کے مطابق تمہارے سجدے، تمہارے رکوع، تمہارے صدقات، تمہارے زکوٰۃ، تمہارا قدم قدم، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارا سب کچھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی دیکھو کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اسی انداز کی زندگی اختیار کرو۔ اللہ کے نبی بزدل نہیں تھے، اللہ کے نبی، ہم لوگ جب دین اور اسلام کی بات کرتے ہیں، تقوی طہارت کی بات کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے دماغ میں یہ ایک تصور آتا ہے، اور وہ تصور میں سمجھتا ہوں کچھ اپنے ہی کچھ ذلیل پیشہ لوگوں نے آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھا دیا ہے۔ جب ہم تقوی اور طہارت کی بات کرتے ہیں تو آپ کے دماغوں میں یہ بھی بتاتا چلوں میں، آپ کے دماغوں میں ایک شکل آتی ہے، ہمارے ملکوں والی شکل کہ متقی بنو، پرہیزگار بنو، نیک بنو، تو آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ متقی پرہیزگار کیسے ہوتے ہیں؟ لمبی لمبی پگڑ باندھنے والے، ہاتھوں میں مسلے لیے ہوئے، تسبیح کے دانے، آنکھیں بند ہیں چاہے کسی گٹر میں جا کے گر جائیں، ہے نا، اور اللہ 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 کی تسبیح کرنے والے، اور چگے چبے پہننے والے، بالکل دنیا سے بیگانے، اور بس اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ۔ آپ کے دماغوں میں یہ تصور آیا ہے۔ پتہ ہے یہ تصور کس نے ڈالا ہے؟ یہ تصور شیاطین نے ڈالے ہیں تمہارے دماغوں میں۔ یہ ہیولے، یہ شکل اور صورتیں تمہارے دماغوں میں کس نے پیدا کیے ہیں؟ شیطان مردود نے پیدا کیے ہیں، تاکہ تم وہ شکل اختیار کرنے سے بچو۔ کیوں؟ وہ شکل اختیار کرو گے تو تلوار سے بیگانہ ہو جاؤ گے، تمہارے ہاتھوں میں تسبیح کے دانے گھومیں گے، تلوار نہیں گھوم سکتے، اور تم کرامتیں بیان کرو گے کیا کہ بابا نے تسبیح گھمائی چڑیا۔ ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، کہہ رہا ہے کہ ایک انگریز بندوق لے کے آیا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا بندوق ہے۔ کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ پولیس والا تھا۔ کہا اس سے جس چیز کو ہم مار دیتے ہیں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ کہا دکھاؤ۔ ایک چڑیا بیٹھی تھی، اس نے فائر کیا پستول سے، چڑیا نیچے آ گئی۔ کہا یہ اس سے ہم کام لیتے ہیں۔ بابا تسبیح سبحان اللہ رٹ رہے تھے کہ کیا کر رہے تھے اللہ بہتر جانے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ پولیس والے نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ تسبیح ہے۔ کہا اس سے کیا کام ہوتا ہے؟ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ تسبیح یوں ہلائی، وہ مری ہوئی چڑیا زندہ ہو کے جا کے پھر پیڑ پہ بیٹھ گئی۔ کہا اس سے تم مارنے کا کام لیتے ہو، تسبیح ہلانے سے ہم زندہ ہونے کرنے کا کام لیتے ہیں۔ مسیحی یہ اسلام میں نہیں ہے اس طرح سے۔ یہ وہ ڈھکوسلے والے جو ہیں نا وہ سب بیان کرتے ہیں جو خانقاہوں میں بیعت، مریدی، پیری، یہ وہ جو تمہیں الو بنا رہے ہیں بیٹھ کے، خانقاہ سجا کے دربار، لنگر اٹھے ہوئے ہیں، لنگر کھلے ہوئے ہیں، یہ فلانے دادا کا دربار ہے، یہ فلانے حجویری کا ہے، اجمیری کا ہے، پاک پٹنی کا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ تو وہ سادھوؤں کا اور ہمارے ملکوں کے اندر جو ڈھکوسلے کا نے شعبدے باز، جادوگر، ساحر، یہ ان کے سب اسلام سے۔ ہمارے نبی کو دیکھو، اللہ اکبر، ہمارے نبی اگر ایک وقت میں امامت کے مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں تو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر اس وقت مدینے کے اندر ایک آواز اٹھی، رات کی تاریکیوں میں کسی چلانے والے نے چلا کے آواز دی کہ مدینے کے اندر دشمنوں نے حملہ کیا ہے۔ طلحہ کہتے ہیں، زبیر کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھوڑوں کی زینے کس رہے تھے، جب ہم نے یہ آواز سنی کہ مدینے پر حملہ ہو چکا ہے، ہم نے اپنے گھوڑوں کی زینے کسی اور تلواریں لیں، اپنے اسلحے لیے اور اسلحے لے کر مدینے کی حفاظت کے لیے ہم رات کی تاریکیوں میں مدینے کے باہر نکل رہے ہیں۔ ہم مدینے کے باہر نکلے ہیں، ادھر سے پیغمبر اسلام کو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہوتے پلٹ کر آتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جاؤ مدینے کے لوگوں، آرام کرو، جب تک محمد زندہ ہے دشمن تمہارا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ ہم اس شجاع اور بہادر نبی کے امتی ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور کہتے ہیں کہ
जन्नत को ले उड़े हम नजरो नियाज में, वहाबी पड़ा हुआ है रोजा नमाज में। पता चलेगा जब आंखें बंद होंगी, हाँ, जब आंखें बंद होंगी तब पता चलेगा हक और बातिल का फैसला होगा। आज इस दुनिया के अंदर जर्दे पुलाव मुर्ग मुसल्लम दबा लो जितना दबाना, उल्लू का बना लो जितना सबको करना है। कयामत के दिन पता चलेगा जब हंटर पड़ेंगे कमरों पर, तब वहां हिसाब किताब देना पड़ेगा। समझ आई कि नहीं आई? हाँ, इसलिए अल्लाह से डरो, तकवा अख्तियार करो, जितनी भी ममनुआ चीजें हैं उनसे परहेज करो, शुजा बनो, बहादुर बनो, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, बुज़दिली न सिखाओ, अपने बच्चों को बुज़दिली न सिखाओ। मदारिस कायम करो जिसके अंदर निशानाबाजियां सिखाई जाती हैं। आज अगर घोड़े का जमाना नहीं है, न सही कार चलाना सिखाओ, ट्रक चलाना सिखाओ, साइकिल मोटरसाइकिल चलाना सिखाओ, स्पार्ट करो उसके अंदर। कल को मौका आएगा, पता नहीं कितने ट्रक लेके भागना है, टैंक चलाना है, सब कुछ करना है कि नहीं? ये तो तुम्हारी दस्तरस में है कि नहीं? बड़े आसानी के साथ हम कह देते हैं। साहबे कराम तलवार चलाते थे, अल्लाह की कसम मैं कहता हूं, मुगलिया सल्तनत की तलवार अगर आज हम तुमको उठाने के लिए कह दें या खुद भी उठा नहीं सकते, चलाना तो बड़ी दूर की बात, खुद ही अपने पैर काट लेंगे, है कि नहीं? खुद ही हम अपने पैर काट लेंगे। हम कौन सी वर्जिशें और हम कौन सी रियाजतें कर रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक हम ताक दिन नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं कंपनियों फैक्ट्रियों में, मुदीरों की झिड़कियां डांट खाते हैं, या कफीलों के आगे पीछे जो है दुम हिलाते हुए हम चलते हैं। थोड़ा सा टाइम हमको मिलता है रब की इबादत और बंदगी का, वो तन्हाइयां भी जालिमों ने हमसे छीन कर टीवी और वीसीआर के हवाले कर दी। जिन तन्हाइयों में हमें अपने अमाल का मुहासबा करना था, हमें अपने ज़मीर को देखना था, आज हमने क्या खोया है, क्या पाया है, अपने ईमान को देखना था। वो रातें आज नाचने गाने वाले गवैये और ये फिल्म दिखाने वाले जलीलों ने, जिन जलील पेशा लोग, जहन्नमी लोग अगर बगैर तौबा के मर गए, ये उनके हवाले हमने कर दिया है। मेरे अजीजों, बागैरत बनो, शुजा बनो, बहादुर बनो, सुबह सवेरे उठना सीखो। अल्लाह हमें भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक अता फरमाए। वर्जिशें करो और शुजा बनो, बहादुर बनो। इस तरह न बनो कि जमीन के ऊपर बोझ बन जाओ, कि जमीन धस जाए, खत्म हो जाओ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम उस शुजा और बहादुर नबी की उम्मत के लोगों, हम इसकी तालीम देते हैं। बहरहाल अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह हमें अपना मकसद जिंदगी समझने की तौफीक